مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہوا، 7 حضرات ہیں، ان کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ ابھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور اسی سے متعلق ایک دو حدیثیں بھی ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے 8 حصے کیے۔ دوسری حدیث حضرت امام احمد، ابو داؤد، حاکم، ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر 5 شخص کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا صدقے پر عامل یا تاوان والے کے لیے، یا جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو، یا مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین نے اپنے پڑوسی مالدار کو ہدیہ کیا۔ امام احمد، امام بہقی کی دوسری روایت میں مسافر کے لیے بھی جواز آیا ہے۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جس مصرف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ٹوٹل 7 ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، عامل یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کو مقرر کیا جاتا ہے وہ عامل کہلائیں۔ دور خلافت میں، خلافت کا جب دور تھا، اس میں مخصوص حضرات ہوتے تھے، ان کو مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ جا کر کے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئیں، تو جو وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تو وہ عاملین ہو گئے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاتی۔ رقاب، غلاموں، جیسے اگر کوئی غلام ہے اور غلام کو آزاد کرانے کے لیے اس زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی، لیکن اب وہ غلاموں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ غارم، غارم نمبر 5 غارم یعنی قرض دار، اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر قرض آ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، یا ہے اتنا کہ وہ مالک نصاب نہیں رہ گیا، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اس دور میں جہاد کے لیے جانے کی جب ضرورت ہوتی تھی تو سامان جنگ کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ خریدنے کے لیے جو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ ابن سبیل، یہاں ابن سبیل سے مراد مسافر، کوئی شخص اگر مسافر ہے اور اس کے پاس کچھ رہ نہیں گیا یا رقم خرچ ہو گئی اور اب وہ پریشان حال ہے کیونکہ وہ اجنبی ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے، اگرچہ گاؤں میں اس کے پاس ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ مسافر ہو گیا اور حالت سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، مسافر کے لیے اجازت جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، مستحق زکوٰۃ ہے اس وقت کہ اگر اس کے پاس خرچ کے لیے موجود ہے تو اس کو مانگنا حرام ہے۔ خرچ کے لیے ہے تو اب یہ سوچ کر کہ میں بھی تو مسافر ہوں، میں مستحق زکوٰۃ ہوں، لہذا وہ نہ مانگے۔ اگر خرچ کے لیے بھی نہیں ہے، جیسے کبھی کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ سامان چوری ہو گیا، پیسہ چوری ہو گیا، اب وہ مسافر ہے، جائے گا کہاں، تو ایسی صورت میں وہ مانگ سکتا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم اسے دی جا سکتی ہے، وہ ابن سبیل کہلاتا ہے۔ یہ 7 مصارف ہیں جن کا یہاں پر قرآن کریم میں ذکر ہوا اور احادیث کریمہ کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن اب تھوڑا سا سمجھنا، ایک خاص جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، فقیر تو فرمایا گیا کہ فقیر زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن فقیر کہتے کسے ہیں؟ فقیر، ہر مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے، بہت سارے مانگنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہے کہ دوسروں کو قرضہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور اچھی خاصی ان کی انکم ہے اور دکان ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پیشہ ور فقیر ہیں، خاندانی فقیر ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے باپ داداؤں کا پیشہ ہے اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ ایسوں کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں فقیر نہیں ہے۔ خاندانی ہونا یا پیشہ ور ہونا یہ ایک الگ چیز ہے،
لیکن شرعاً جس کو فقیر کہا گیا اس کی صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس مقدار نصاب نہ ہو وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل میں کئی بار میں بتا چکا ہوں، مقدار نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آدمی مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی مقدار ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم جس کے پاس ہوگی وہ مالک نصاب ہو گیا۔ تو آج کی تاریخ میں اب چونکہ چاندی کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس اعتبار سے تقریباً 1,40,000 یا 1,45,000 یہ مقدار بن رہی ہے۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہوگی وہ شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہو گیا، اب وہ فقیر نہیں ہے۔ اس سے کم ہے 1,10,000 یا بالکل نہیں ہے 10-20 ہزار ہے، یا کماتا تو ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، لیکن جو بھی مزدوری ملتی ہے یا جو سیلری اور تنخواہ ملتی ہے وہ سب کھا کے ختم ہو جاتی ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، تو وہ شخص بھی فقیر کہلاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں جو قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے انما الصدقات للفقراء، فقیر کی جمع فقراء، فقراء کے لیے، تو یہ فقیر کی تعریف شریعت کی نظر میں وہی ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور جو قابل غور ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے، چاہے فقیر ہو، مسکین ہو، عامل ہو، یا قرض دار ہو، فی سبیل اللہ ہو، مسافر ہو، یا اپنے رشتہ دار میں جو بھی ہے وہ اگر فقیر ہے یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہے، لہذا وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں یہ اس لیے ذکر فرمایا کہ جیسے کہ کبھی کبھی کوئی عالم وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں اگر دیکھا جائے، شہروں میں تو ماشاءاللہ اچھی تنخواہ ہے، آمدنی ہے اور کچھ مختلف ذرائع ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں امامت کرنے والے، بچوں کو پڑھانے والے عالم دین کا حال یہ ہوتا ہے مشکل سے 7,000 8,000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ وہ کیا بچوں کو کھلائیں گے، کیا وہ اخراجات پورے کریں گے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ عالم دین جو بچوں کو پڑھا رہا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عالم جو ہے وہ مانگتا نہیں ہے، لیکن گاؤں والوں کو، محلے والوں کو خود اس کا احساس کر کے کہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی میں مستقل طور پر لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کی خدمت کرنا یہ بھی ایک باعث ثواب ہے۔ جو لوگ صرف اور صرف یہ تلاش کرتے ہیں کہ جو بھکاری جیسے مانگ رہے ہوں اور دیکھنے میں معذور لگتے ہیں بس انہی کو دینا ہے اور جو اچھے خط ہیں ان کو دینا نہیں، تو عالم صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ نہ معذور ہے اور نہ بھکاری ہے، لیکن وہ اپنے وقار کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اخراجات اتنے ہیں کہ ادھر تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے، یا تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور کھانے پینے میں ختم ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں، تو اس وقت لوگوں کو احساس کر کے اس کی مدد کرنا چاہیے، تاکہ اس میں ڈبل ثواب اس لیے ہے کہ ایک تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کو اور حوصلہ ملے گا تو وہ دین کی خدمت اور زیادہ کرے گی، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عالم وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی اور کاروباری ذریعہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کاروبار کر رہا ہو، کوئی تجارت کر رہا ہو۔ بہت سے علماء ماشاءاللہ تجارت کر رہے ہیں تو وہ تو ویسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مستحق نہیں ہیں الحمدللہ، بلکہ بعض علماء اتنے خوشحال ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے۔ تو جو ماشاءاللہ استطاعت والے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو گاؤں دیہات میں یا شہر میں بھی ایسے علاقے جہاں پر ابھی بھی گوینڈی وغیرہ میں جا کر کے میں نے دیکھا، مانکرد وغیرہ میں بہت سارے امام ابھی بھی ان کی 10-12 ہزار تنخواہ ہے۔ شہر میں آج کے ماحول میں 10-12 ہزار سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ چائے، پان، گٹکا، سگریٹ میں شاید 10-12 ہزار خرچہ کر دیتے ہوں گے، باقی اخراجات تو بہت ہیں۔ تو ان کی ضروریات پوری ہوں تو اس کے لیے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا
کہ فقیر اگر عالم ہو، یعنی جو مستحق زکوٰۃ جس کو شریعت کی نظر میں فقیر کہا گیا، اگرچہ وہ بھیک مانگنے کے اعتبار سے نہیں ہیں لیکن شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے، تو انہیں دینا جاہل فقیر کو دینے سے زیادہ افضل ہے۔ مگر عالم کو دے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، یعنی اس کی عزت کا خیال رکھے، یہ کہہ کر کے نہیں کہ حضرت میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، بلکہ اس وقت نیت دل میں ہے اور ان کو تحفہ یا عیدی کہہ کر کے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان کی عزت بھی برقرار رہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا اعزاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں دل میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ یعنی عالم دین کو حقیر سمجھا، عالم دین کی تحقیر کی یا حقارت کی نظر سے دیکھا تو یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، کیونکہ ان کا جو مقام ہے وہ علم دین کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ لہٰذا جو بھی سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہیں اور بعمل بھی ہیں، لہٰذا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو علماء سفیر کی حیثیت سے جو دور دراز مقامات سے آتے ہیں، یو پی، بہار، بنگال، راجستھان، کہاں سے آتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے، چندے کے لیے آ گئے، چندے کے لیے آ گئے، یہ چندہ دھندا ہے۔ اس میں اکثر علماء وہ ہیں کہ جو رمضان شریف کے اس موسم میں بھی وہ گھر میں نہ بیٹھ کر کے وہ دینی ادارے کے تعاون کے لیے آتے ہیں، کہ تاکہ لوگوں سے وصول کر کے وہ مدرسہ چل رہا ہے، دینی ادارہ چل رہا ہے، اس میں لے جا کر کے دیں گے تو تاکہ دینی تعلیم عام ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ آ کر کے وصول کر کے لے جا رہے ہیں اور صحیح جگہ لے جا کر کے خرچ کر رہے ہیں، تو ہماری رقم، زکوٰۃ کی رقم وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو بے عزت نہ کریں۔ بعض علاقوں میں دیکھا میں نے کہ ان کو لائن لگواتے ہیں، لائن میں کھڑے رہو، وہ لائن لگا کر کے وہاں 200 روپے چندہ دے رہے ہیں اور ان کو لائن میں کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ یہ عالم کی تحقیر ہے، یہ عالم کو بے عزت کرنا ہے۔ لہٰذا سیٹھوں کو اپنے دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ کا عذاب آیا تو ساری دولت دھس جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا عالم کی تحقیر تو اس کی ساری دولت، اس کا سارا کروفر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیا ہے اور دینے والا بنایا ہے، تو کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کو تحقیر، کسی کو ذلیل و رسوا کر کے نہیں، بلکہ ان کی ہمت افزائی بھی ہو، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور ان کی عزت بھی برقرار رہے، اور ادھر اپنی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر بندے کا دل مخلص ہے اس سلسلے میں کہ وہ عالم کی خدمت بھی کر رہا ہے، دین کی مدد بھی کر رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے۔ یہاں جو قرآن پاک میں جو فرمایا نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین مسکین کی جمع۔ مسکین وہ ہے کہ ایک وقت کا کھانے کا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، یعنی بالکل اس کے پاس کچھ نہیں، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ عامل جس کو کہا گیا، عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے گا کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر کے لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو۔ یعنی یہ بادشاہ اسلام خلیفۃ المسلمین کی طرف سے مقرر ہوتے تھے، جو زکوٰۃ یا عشر وصول کر کے لاتے تھے تو ان کا بھی حصہ مقرر ہوتا تھا، انہیں دیا جاتا۔ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی اور مد سے دیں تو لینے میں حرج بھی نہیں۔ یعنی جو سادات ہیں، آل رسول ہیں، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی اور وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری آل کو میل سے پاک رکھا ہے۔ تو زکوٰۃ تو یہ مال کا میل ہے، تو آل رسول کو میل نہ دیا جائے،
بلکہ اپنے پاس جو پاکیزہ مال ہے اس کے ذریعے ان کا تعاون کیا جائے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم جو نکل رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 2.5%، یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکال کے اب سوچتے ہیں کہ اسی میں سب کام ہو جائے، مدرسے کو بھی دے دیں گے اور فقیر کو بھی دے دیں گے اور اسی میں سادات کی بھی مدد کر دیں گے۔ اگر سادات آل رسول اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ واقعی میں مستحق ہیں، یعنی ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، تو اب اس 2.5% سے نہیں بلکہ 97.5 جو آپ کے پاس موجود ہے، جو پاکیزہ مال ہے، اس کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، کیونکہ ہم کھاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، حضور کی تقسیم سے اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، لہٰذا حضور ہی کی آل کی خدمت کرنے میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اب یہاں سے رشتہ داروں کے بارے میں چند اصول ہیں کہ کون رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہے، کون رشتہ دار مستحق زکوٰۃ نہیں، رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہوں، یعنی ہم مالک نصاب ہو گئے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی اگر مستحق ہے، جس کو فقیر کہا گیا وہ مستحق ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو پہلے اسے دیا جائے۔ رشتہ دار میں موجود ہے، فقیر ہے، مستحق ہے، جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں دے کر دور تک دینا، یہ ناانصافی ہوگی، یہ ناانصافی ہے، کیونکہ انصاف تو یہ ہے کہ پہلے ان کا حق ہے جو ہمارے قریبی ہیں، یعنی رشتہ دار میں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رشتہ داروں کو بھی اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے تو بول کر کے نہ دے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بتا کر کے نہ دے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ اس طور پر ان کو تحفہ یا عیدی کہہ کر کے ان کو خوشی سے دیں، تاکہ ادھر ان کی دل جوئی بھی ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، پہلی بات تو مستحق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، یہ فروع کو ہوں۔ اور اسی طرح سے اصول کا مطلب یعنی بیٹا اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک ان میں نہیں دے سکتا ہے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے رشتہ داروں میں بس یہی ہیں کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، جیسے کہ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے چچا، ماموں، خالو، پھوپھا، اور اسی طرح سے خالہ، پھوپھی، چچی اور تایا اور ان کی زوجہ، اس طرح سے جو رشتہ دار ہیں۔ اب پھر ان کی جو اولاد ہیں، چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی یا بہن ہے، پھوپھا زاد بھائی یا بہن ہے، اور دور تک کے جو رشتہ دار ہیں کہ ماموں زاد بھائی بہن ہے یا پھوپھی زاد ہے یا دور سے رشتے میں آتے ہیں، تو ان کو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جن کو نہیں دی جا سکتی ان کا میں نے تذکرہ کر دیا، لہذا ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں دور دور تک، اگر وہ مستحق ہیں، صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں بلکہ رشتہ دار بھی ہے اور مستحق ہے، تب زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ اور اگر مستحق نہیں ہے، ضرورت ہے، جیسا کہ آج کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جیسے بچی کی شادی کرنی ہے، اب آج آتے ہیں گاؤں سے کہ بھیا ہم کو بچی کی شادی کرنی ہے، اور آج کل شادی 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہوتی نہیں ہے، کافی بڑے خرچے ہیں۔ کم سے کم خرچ اگر ہوگا تو کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اب جن کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب ہو گئے، تو اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے باپ یا ماں وہ مستحق تو نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس 1.5 لاکھ 2 لاکھ جمع ہے یا 3 لاکھ جمع ہے،
وہ چاہ رہے ہیں کہ اور بھی کچھ رقم مل جائے تو اپنی بچی کی شادی کر دیں گے تاکہ جو اصل ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بعض لوگ تو بالکل فالتو جو چیزیں ضرورت کی نہیں اس میں بھی پیسہ خرچہ کرنے کے لیے ادھر ادھر سے مانگ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت فالتو چیزیں جیسے کہ ڈی جے لانا ہے، یہ کرنا ہے، بینڈ باجا لانا ہے، وہ گھوڑا لانا ہے، اس میں خرچہ ہوگا، اس میں خرچہ ہوگا، اور یہ ویڈیوگرافی کے لیے لانا ہے اس میں خرچہ، یہ سب فالتو خرچے، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ایسے اخراجات کے لیے دے رہے ہیں تو بالکل جائز نہیں۔ اور جو خالص جائز ضروریات ہیں جیسے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے اور بچی کو جہیز میں دینا ہے، اس کو زیور دینا ہے، تو یہ کچھ جائز اخراجات ہیں، اس میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ضرورت تو ہے ہی ہے۔ تو اگر 2 لاکھ روپے ہے باپ کے پاس یا ماں کے پاس، اب بچی کی شادی بھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کی مدد کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اس بچی کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ مال کے مالک تو وہ باپ ہے یا ماں ہے، وہ بچی نہیں ہے۔ تو بچی جس کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس زیور بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، یا ہے بھی تو اس کے پاس مقدار نصاب نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کے کام آ جائے گا۔ پھر وہ بچی اپنے ماں باپ کو دے دے، جو بھی اخراجات ہیں اس کے لیے اب وہ بچی اپنے ماں باپ کو دے دے گی تو پھر یہ ادھر اس کے اخراجات میں خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مستحق کے زکوٰۃ کے ہاتھ میں مال پہنچ گیا، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، ان کو مالک بنا دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب وہ جس کو دینا چاہے وہ ماں باپ کو دے دیں یا ڈائریکٹ اپنے اخراجات میں خرچ کریں تو ان کو اختیار ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ماں باپ کے پاس تو ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اتنا ہے کہ مالک نصاب ہو چکے ہیں، اب بچی کی شادی بھی ہے اور ان کو اور ضرورت ہے، تو اس ایک صورت یہ ہے کہ باپ یا ماں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بچی کو دے کر کے مالک بنا دیں۔ جس بچی کی شادی کرنا ہے زیور یا جو کچھ بھی پیسہ ہے وہ ان کو دے کر کے مالک بنا دیں کہ ہم نے تم کو مالک بنا دیا، اب تم مالک ہو، تو اب اس کے پاس سے ختم ہو گیا، اب اس کے پاس مقدار نصاب نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، یہ ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب واقعی میں رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ بچی کی شادی بھی کرنی ہے اور آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں اور آج کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر ان کو اس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم دے کر کے وہاں بچی کی شادی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اہم اور ضروری مسائل تھے جن کو میں نے ذکر کیا۔ بس ایک مسئلہ جو پرسوں میں نے کہا تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کر سکا کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے بلڈرز، ریئل اسٹیٹ یعنی زمین خرید لیے یا گالا خرید لیے یا اوپن پلاٹ خرید لیے، اب اس میں بلڈنگ بنانا ہے، تو بلڈنگ بنانے کے بعد جب وہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے اس کے بعد فلیٹ بکتے ہیں، لیکن ابھی تو سسٹم یہ ہے کہ بلڈر نے زمین خرید لیا، ایکوائر کر لیا اور اس کو پرمیشن مل گیا تو بلڈنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی فائلنگ شروع ہو جاتی ہے اسی وقت بکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی بکنگ شروع ہو گئی ہے، جیسے ہم کو اگر فلیٹ بک کرنا ہے اور ہم نے اس میں اسٹارٹنگ جو رقم دینی ہے وہ دے دیا، مثال کے طور پر اگر طے یہ ہو گیا کہ بلڈنگ جب بنے گی تو یہ 70 لاکھ کا فلیٹ ہے، 80 لاکھ کا فلیٹ ہے، اور ہم نے شروعات میں 10 لاکھ روپے دے دیا ایڈوانس رقم بکنگ کے لیے، تو اب وہ جو 10 لاکھ ہم نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کرنا ہے؟ تو ہم نے گھر خریدنے کے لیے بکنگ میں جو دیا ہے اس کی زکوٰۃ اب ہمارے اوپر نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ ہماری ملکیت سے نکل چکا ہے اور ہم نے وہ بلڈر کو دے دیا، وہ بلڈر مالک ہو گیا، اب وہ اس کے ذمے وہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ابھی جنہوں نے دیا ہے، جیسے ہم نے دیا ہے بکنگ میں، تو اس کی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یعنی اب زکوٰۃ اس کی نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ خریدنے کے لیے جو چیز دے چکے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، پاس میں موجود ہے۔ جیسے کہ ابھی بکنگ میں تو دے دیا تھا لیکن ابھی قسط وار بھرنا ہے، اس میں قسط مقرر ہے کہ جیسے کہ یہ پہلی قسط ہے یا دوسری قسط ہے، تیسری قسط ہے، تو پہلی قسط کب ہم نے بکنگ میں دینے کے بعد اب پہلی قسط کا انتظار ہے کہ جیسے ایک مالا ہو جائے گا تب دینا ہے، پھر دوسرا مالا ہو جائے گا تب دینا ہے، تو ایک مالا ہونے تک جو اب دینے کے انتظار میں ہے اور رقم جمع ہے اور ادھر سال پورا ہو چکا ہے،
تو اب یہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ وہ تو رقم دینے کی ہے اور پاس میں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ابھی وہ دیے نہیں تب تک ہماری ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو دی جا چکی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے بلڈر حضرات کا، جو خود مالک زمین ہیں، یعنی زمین انہوں نے خرید لیا ہے یا پارٹنرشپ میں بنا رہے ہیں اور بلڈنگ تیار نہیں ہوئی ہے، تو وہ جو زمین ہے اس کی ویلیو پر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کاروبار وہ ہے، بلڈنگ زمین تو خریدے ہیں لیکن جب فلیٹ تیار ہوں گے اس کے بعد بیچے جائیں گے، اس کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو بلڈنگ تیار ہونے کے بعد فلیٹ بالکل ریڈی پوزیشن میں ہو گئے ہیں، تو اب اس وقت مارکیٹ میں فلیٹ کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جیسے اگر ایک بلڈنگ میں 20 فلیٹ تیار ہو چکے ہیں اور ہر فلیٹ کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، تو اب مارکیٹ کے اعتبار سے 1 کروڑ روپے کی قیمت کا ایک فلیٹ ہے، تو گویا ان کے پاس 20 کروڑ ہیں، تو اور 20 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آج کل بلڈر حضرات صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا۔ اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ ادھر 20 کروڑ کی مالیت تو ہے اور ادھر بینک سے قرضہ بھی اٹھا چکے ہیں، وہاں سے 10-20 کروڑ قرضہ اٹھا چکے ہیں، اور یہ بکے گا تب اس کے بعد ادھر قرضہ بھی ادا کرنا ہے اور ادھر جو ہے فلیٹ بیچنا بھی ہے۔ تو کچھ بلڈروں کا ایسا بھی معاملہ رہتا ہے، لہٰذا اگر وہ قرض ان کے اوپر اتنا ہے کہ ادھر قرض لے کر کے بلڈنگ بنا رہے ہیں اور ادھر جیسے جیسے ہی وہ رقم آتی جائے گی قرض ادا ہوگا، تو اب ان کے پاس اب وہ اس کو جوڑیں گے، یعنی پوری بلڈنگ جو تیار ہے فلیٹ ریڈی پوزیشن میں ہے، تو پوری قیمت جوڑنے کے بعد اور ان کا جو قرض ہے لون ہے وہ مائنس ہو کر کے جو بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر لون ہی اتنا ہے کہ اب کچھ بچتا نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویسے عام طور پر بلڈر حضرات کے پاس لون ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بینک بیلنس اور ادھر ادھر انویسٹ کیا ہوا کافی مال رہتا ہے، اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جوڑنے میں، حساب کرنے میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں ہماری رقم لگی ہوئی ہے اور مال تجارت ہے، جو بھی مال تجارت ہے، اس مال تجارت کی جو موجودہ قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے کہ جیسے جو لوگ یہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، کار خریدنا بیچنا، موٹر سائیکل خریدنا بیچنا، جو اپنی نجی ضرورت کے لیے ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں، 2 موٹر سائیکل ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے اپنے استعمال کی گاڑی کار ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، لیکن کسی کا یہی کاروبار ہے کہ وہ لیتے ہیں بیچتے ہیں، تو اب اگر انہوں نے کچھ اور کار خرید لیا ہے کہ ریٹ آئے گا تو بیچیں گے، جیسے جن کا یہی کاروبار ہی ہے، ڈیلر ہیں، تو جتنی ان کے پاس گاڑیاں ہیں جو بیچنے کے لیے ہیں وہ مال تجارت ہے، لہذا اس وقت جو انہوں نے اس کی قیمت لگائی ہے اس قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر 10 کاریں ان کے پاس ہیں اور ایک ایک کار جو ہے وہ 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی ہے، تو اسے اس کی قیمت کا لحاظ کر کے انہیں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر کار بک گئی اور رقم آ گئی تو پھر جو رقم ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ابھی بکی نہیں ہے، سال پورا ہو گیا ہے، تو یہ کل مال تجارت میں ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اے خالق ارض و سما، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے۔ مولا تو غفور و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، صدقات و زکوٰۃ و خیرات اور تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں، برائیوں، خرافات، فواحشات، بے حیائیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل
ہم میں جو بھی پریشان حل ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما یا اللہ، تمام مصیبتوں کو دور فرما، تمام آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، ہم میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ، ہمارے رزق حلال میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا یا اللہ، ہمیں ذلت و رسوائی تنگ دستی سے بچا یا اللہ، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانان عالم کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان و رحیم، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اسلامی احکام پر، شریعت مطہرہ پر، ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔